الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے الیکشن اور آدم، نواں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 28 رجب 1445 ہجری اور 9 فروری 2024 عیسوی کا دن ہے، بلکہ ابھی یہ فجر کا وقت ہے اور پچھلا سارا دن انٹرنیٹ سروس بند رہی، کالنگ سم بند رہی، اور ابھی یہ فجر کے وقت یہ سروس بحال ہوئی ہے۔ تو کل کے جو پروگرام ہیں 8 حصے، وہ ابھی انشاءاللہ آج 9 فروری کو اپلوڈ ہوں گے، اللہ نے چاہا تو۔ ابھی اس 9ویں پروگرام میں آج ہم الیکشن کے حوالے سے مزید یہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ ازمپشن لے لی، فرض کر لیا کہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں، سب کچھ ٹھیک ووٹنگ ہو گئی اور لوگ قانون سازی کے لیے صوبائی اور قومی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ اب اس سارے سسٹم کو بطور سسٹم اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ٹھیک سسٹم ہے یا یہ دھوکے کا نظام ہے۔ اس دھوکے کو سمجھنے کے لیے آج کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ یہ قومی اسمبلی، اس نے قانون بنایا اور پھر جو بھی منظور کر کے اس نے اوپر سینٹ کو بھیجا۔ اب سینٹ میں جو قانون گیا ان لوگوں نے پھر اس پہ اپنا رد و بدل کر کے جو بھی اس کو اپروو کیا، پھر وہ صدر کے پاس گیا۔ اب صدر کے بعد جب صدر نے بھی سائن کر دیے تو وہ ملک کا قانون بن گیا، لیکن اس قانون کی تشریح و تعویل ابھی بھی ججوں کا یہ یعنی حق ہے قانون کے مطابق کہ جی جج قومی اسمبلی اور سینٹ اور صدر کے منظور کردہ قانون کی تشریح اور تعویل یہ جج کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کسی بھی مقدمے میں، کسی بھی کیس میں اگر کسی اسمبلی کے منظور کردہ قانون کی اپنی مرضی سے تشریح و تعویل کر کے کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کا کیا ہوا فیصلہ وہ مستقبل میں پاکستان کا قانون ہی شمار ہوگا، اور آنے والی عدالتیں یا دیگر عدالتیں اس ایک عدالت کے فیصلے کو ریفرنس بنا کر کے مزید فیصلے کریں گی۔ یعنی کہ یہ جو چند 4-5 ججوں کا جتنا بھی یہ پینل ہے، ان کا کیا ہوا فیصلہ ان سب سینکڑوں سینٹ اور اسمبلی کے ممبران پر بھاری ہے۔ یعنی اب آپ یہ اندازہ کریں کہ سسٹم ہمیں یہ بنا کے دیا کیا گیا ہے۔ ایک طرف یہ جج ہیں جو کالے کپڑے والے، اور ایک طرف وہ جج ہیں جو وفاقی شرعی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس پچھلی کئی دہائیوں سے صرف تنخواہیں ہی کھا رہے ہیں، مراعات اور عیاشیوں کے مزے ہی لے رہے ہیں، کیا انہوں نے بھی آج تک کچھ نہیں ہے اس ملک کے لیے، سوائے چند رپورٹیں دیں اور پھر خاموش، کچھ نہیں ہوا۔ وفاقی شرعی عدالت کا عملی کردار اس ملک میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی اسمبلی والے بھی سارے ہی اچھے تھے، وفاقی شرعی عدالت والے بھی سارے ہی اچھے تھے، اور یہ کالے کپڑوں والے جج بھی سارے ہی اچھے تھے، سب اچھے تھے، لیکن ہم نظام کے تصور پہ، کانسیپٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو الیکشن میں منتخب شدہ ممبر پہنچے اسمبلی میں، انہوں نے پھر منتخب کیا وزیر اعظم اور انہوں نے منتخب کیا سینٹ کے ارکان، اور پھر ان میں سے صدر تھا، اور یہ درجہ بدرجہ اعلیٰ علم والے لوگ تھے۔ ان سب کے علم پہ یہ جج بھاری ثابت ہوئے کیونکہ ان کا کام ان سینکڑوں لوگوں کے کاموں پر بھاری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ یہ تصور دیکھیں کہ ان لوگوں کی سب کی تنخواہیں، مراعات، ان کی سہولتیں، ان سب کو ایک یوں زاویہ دیکھیں کہ ان سب نے مل کر کے اس وقت پاکستان کے ایک مزدور کی تنخواہ مقرر کر رکھی ہے 32,000 روپے۔ اب 32,000 روپے والا کر کیا رہا ہے؟ وہ خواہ کھیت میں کام کر رہا ہے، خواہ وہ لوہے کی انڈسٹری میں کام کر رہا ہے، خواہ وہ لکڑی کی صنعت میں، خواہ وہ کپڑے کی صنعت میں کام کر رہا ہے، خواہ وہ سیمنٹ بنا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی کچھ یعنی ایسی کیفیت ہے کہ اس پیداوار کی وجہ سے ملک کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے۔ یعنی کہ ملک کا مزدور کچھ پیداوار میں اس کا حصہ ہے، اس کی محنت کا ملک میں اثر ہے، ٹھیک ہے، ملک کی جی ڈی پی گرو کرتی ہے۔ اور جب 32,000 کی تنخواہ والا مزدور کام کرے گا، صنعت زراعت یہ ترقی کریں گے، تو اس میں سے جو ٹیکس
اکٹھا کیا جائے گا، ان ٹیکسوں میں سے تنخواہیں اور مراعات ملیں گی وفاقی شرعی عدالت کو بھی، یہ کالے لباس والے ججوں کو بھی، اور یہ سینٹ اور اسمبلی اور صدر کو بھی۔ یعنی جن لوگوں نے محنت کر کے صنعت و زراعت اور ملک کی جی ڈی پی کو سنبھالا ہوا ہے، ان کی تنخواہ ہے 32,000 روپے، اور ان کی 32,000 کی تنخواہ میں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے آج سب لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، ہم سسٹم پہ بات کر رہے ہیں۔ جس کی جی ڈی پی میں گروتھ میں بڑی شاندار کارکردگی ہے، وہ 32,000 لے کے سسک کے زندگی گزار رہا ہے، اور ان کے ٹیکسوں میں سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے ان رقموں میں سے اسمبلی والے، سینٹ والے، صدر اور یہ جج حضرات، یہ 12 لاکھ روپے سے زائد تنخواہ لینے والے اور بڑی کمال عجب شان والی شاہانہ مراعات لینے والے، یہ سب اس مزدور کے غم میں ظاہری طور پہ مرے جا رہے ہیں کہ جی ہم تو اس غریب عوام کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب جس طرح یہ سسٹم ڈیزائن ہوا ہے، اب وہ سمجھیں کہ 32,000 والے نے کام کیا، ٹیکس دیا، اور اس میں سے یہ پل کون رہا ہے؟ 12 لاکھ روپے تنخواہ والا جج۔ اچھا جی، اب سسٹم کی ایک اور دھوکے کی کیفیت کو سمجھیں آپ۔ الیکشن میں اربوں روپے خرچ کیے گئے، پھر وہ وزیر اعظم منتخب ہونا، پھر اسمبلی کا چلنا، پھر سارا سال چلنا، پھر 5 سال چلنا، ٹھیک ہے؟ ان سب کے اخراجات اربوں میں نہیں ہیں، خربوں روپے میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب خربوں روپے کے اخراجات کا یہ سارا جو سلسلہ ہے، اس سب کے بنائے ہوئے قانون پر یہ 5 ججوں کا پینل جو ہے، ٹھیک ہے، یہ بھاری ہے، یہ اس قانون کو بدل سکتا ہے۔ اس کا علمی مرتبہ یا اس کی قانونی جو مستحکم حیثیت ہے وہ ان سب پر بھاری ہے، لیکن ظلم اور ڈیسیونگ ہے، یہ ڈیسیونگ سسٹم کی، دھوکے کی، دجل کی مثال یہ ہے کہ برطانیہ کا دیا ہوا، یہ گورس سامراج کا دیا ہوا یہ دھوکے کا نظام یہ ہے کہ یہی جو جج جو ان اربوں خربوں کے خرچے پہ بننے والے قوانین کو اپنے ایک سیشن میں یا ایک مقدمے میں بدل سکتے ہیں، یہ جج الیکشن کے وقت جا کر کے اس اسمبلی کے ممبر کو ووٹ ڈالتے ہیں جو بی اے پاس ہے اور جو الیکشن میں ایم پی اے ایم این اے کی سیٹ پہ کھڑا ہوا، یہ جج الیکشن میں جا کے اس کو ووٹ ڈالتے ہیں جس نے قانون بنانا ہے اور سینٹ میں بھیجنا ہے، سینٹ میں وہ اپروو ہونا ہے تو صدر نے اپروو کرنا ہے، اپروو ہونے کے بعد پھر جج اس قانون کو پھر بدل سکتے ہیں، اور الیکشن میں یہ قانون بدلنے والے جج الیکشن کے دوران جا کے اس بی اے پاس ایم این اے کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ یہ ہے وہ سسٹم کا دھوکہ جو اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ یہ سب تماشا ہمیں صرف چکر دینے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ حقیقی طور پہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اسلام کا نظام وہی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یہ ملکی سرحدوں کے نام پر اور جمہوریت کے نام پر یہ جو ہمیں ظلم و دھوکے کا یہ شکار بنایا گیا ہے، اس کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مزید کچھ حقائق اگلے پروگراموں میں بیان کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھ لیں کہ اقوام متحدہ کی جمہوریت ہو یا یہ صہیونیوں کی اسرائیلی جمہوریت ہو، امریکی جمہوریت ہو، ٹھیک ہے، یہ ویٹو پاور، یہ فلانا فلانا، یہ سب تماشے یہ یورپی دہشت گرد سامراج کے بنائے ہوئے ہیں، جس دہشت گرد سامراج کو آج ہمارے حکمران کچھ بھی یعنی برا بھلا کہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایران جو گالیاں دیتا ہے اس کا تماشا یہ ہے کہ اس کا ایک ایرانی ریال 40 سے 42 ہزار یو ایس ڈی کی ریشو پہ کھڑا ہے، یعنی ایک امریکی ڈالر کے بدلے میں اگر 281 پاکستانی روپے ہیں، ایک امریکی ڈالر کے بدلے میں اگر 3.25 سعودی ریال ہیں، تو پھر ایک امریکی ڈالر کے بدلے میں 40 سے 42 ہزار ایرانی ریال کیوں ہیں؟ اگر یہ اتنا ہی گالیاں دیتے ہیں امریکہ کو، تو پھر یہ 40 اور 42 ہزار ایرانی ریال کی ریشو کو سعودی عرب کی طرح ایک امریکی ڈالر کو چلو 4.25 ہی کر لو، اگر 1:1 نہیں کرنا تو ایران کو چھوڑیں، وہ اس کی ایک اور کہانی ہے۔ یہ سعودیہ اور ایران یہ دونوں یہ امریکی مہرے ہیں، اور امریکہ اسرائیلی صہیونیوں کا مہرہ ہے۔ اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی۔ ہاں،
وہ کہ جو سنی ابھی تک ترکی کے دجل میں مبتلا ہیں، وہ وہابی کے جو سعودیہ کے دجل میں مبتلا ہیں، وہ شیعہ کہ جو ایران کے دجل میں مبتلا ہیں، اب ان سب کے آنکھیں کھولنے کا وقت ہے اور قرآن پاک پہ پھر سے نظر ثانی کرنے کا وقت ہے کہ دیکھ لو کہ قرآن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا غیب کی خبریں دے رکھی ہیں، یاجوج اور ماجوج کی کیا کیا نشانیاں بتا رکھی ہیں۔ تو اب ہم دوبارہ اس موضوع پہ واپس آتے ہیں کہ ہمارے مسلمان حکمران ان دجالیوں کو، ان یاجوج اور ماجوج کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن اس وقت جو انڈین فارن منسٹر ہے جے شنکر، بے شک وہ مذہب اور عقیدے کے لحاظ سے ہندو ہے، لیکن ابھی پچھلے دنوں میں وہ اپنی انڈین کمیونٹی کے ساتھ بیٹھا بات چیت کر رہا تھا، اور اس شو کا میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا۔ اس میں وہ جے شنکر بڑے دلچسپ انداز میں بڑی شاندار وہ بات کرتا ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ یہ جو اقوام متحدہ کا یہ سسٹم بنایا گیا ہے، اور پھر یہ جو 5 ویٹو پاورز ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ وغیرہ، ان کو اس نے جے شنکر نے کہا دے آر دا سیلف سلیکٹڈ چودھریز آف دا سسٹم۔ یہ اس نے ایسی شاندار بات کی کہ میرا دل خوش ہو گیا کہ یار یہ ہندو ہو کے بھی کتنی سچ اور زبردست بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا پاکستان کے معاملات وہ ایک طویل بحث ہے، لیکن جے شنکر نے جو کہا، کیا پاکستان کے حافظ عاصم منیر کے اندر اتنی جرأت ہے یہ بات کہنے کی جو جے شنکر نے کہی؟ تو چلیے آ جائیے پھر سسٹم کے دھوکے اور اس کی خرافات کے حوالے سے حقائق کو اجاگر کرنے پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو جمہوریت کا سسٹم دیا گیا ہے، یہ اس گورے دہشت گرد نے دیا ہے جس نے اقوام متحدہ بنایا دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے جمہوریت کے ڈرامے میں، اور دراصل وہاں پہ نسل پرست ریاست صہیونی وہ قائم کر دی مقبوضہ فلسطین کے حصے میں، ٹھیک ہے، اور سٹل قتل و غارت جاری ہے۔ اور اس ساری نسل پرستانہ اس ریاست کو یعنی بڑھاوا اور مدد دینے کے لیے یہ جمہوری نظام کھڑا کیا گیا ہے، جس جمہوریت پہ آج اقوام متحدہ نے ساری قوموں پہ مختلف قوانین اور جناب پابندیاں اور FATF کا شکنجہ اور دیگر فاریکس ڈالر پیرٹی یہ وہ شکنجے کس رکھے ہیں، لیکن جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں ان کا جزا سزا کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین کے مطابق یہ عرض کر دیں کہ یہ موجودہ جمہوریت خلاف اسلام ہے، اور اسلام جس خلافت کا ذکر کرتا ہے اس خلافت کے فائدے اور حقائق ایسے ہیں کہ آج بھی انہیں امپلیمنٹ کرنا، انہیں لاگو کرنا ممکن ہے، اور بالکل ممکن ہے۔ صرف ہونا کیا چاہیے کہ یاجوج اور ماجوج کے رستے میں دیوار قائم کرنی ہے، اور عصا ید بیضاء میں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔